المرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. درود بج محمد و آل محمد پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، شب عاشور سے صبح ظہور تک کے عنوان کے تحت جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اگر ہم چاہتے ہیں اس شب عاشور کو دوبارہ سے صبح کے اندر تبدیل کریں، یہاں تک کہ یہ صبح ظہور سے متصل ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلے عاشور کے اس پیغام کو سمجھنا ضروری ہے. وہ پیغام جو ہم کو ہمارا تشخص عطا کرتا ہے، ہمیں ہماری ہویت اور ہماری آئیڈینٹی کو بیان کرتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کس مکتب کے ماننے والے ہیں. جب اس مکتب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرتا ہے کہ اگر میں اس مکتب کے اندر شامل ہوں تو کیا واقعاً اس کی شرائط پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا. اور اگر وہ اس مکتب کی شرائط پر پورا اتر رہا ہے یا اس حزب کی، اس پارٹی کی، اس جماعت کی شرائط پر پورا اتر رہا ہے، وہ پارٹی کی جو حزب خدا ہے، حزب اللہ ہے، تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے اس کام کو اور اپنے اسی طرح کی زندگی کو مزید آگے بڑھانا چاہیے. لیکن اگر اس کے اندر وہ شرائط نہیں پائی جا رہی، وہ صفات اس کے اندر نہیں ہیں، وہ خصوصیات اس کے اندر نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تھیں، بے عنوان ایک رکن حزب اللہ، خدا کی جماعت کے ایک رکن کی حیثیت سے اس کے اندر جو شرائط ہونی چاہیے اگر اس کے اندر نہیں ہیں تو پھر اس کو ذرا سوچنا ہوگا اور ان شرائط کو اپنے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کرنا ہوگی. کل تھوڑی بہت گفتگو آپ کے سامنے اس حوالے سے کی، آج اسی مطلب کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو تحول، یہ جو چینج اس کو لانا ہوگا، یہ جو انقلاب عاشورہ تھا، اس کے نتیجے میں اس کو بھی اپنے اندر ایک انقلاب کو برپا کرنا ہوگا. جب تک کہ انسان اپنے اندر اس انقلاب کو برپا نہیں کرے گا، جب تک وہ صحیح معنوں میں انقلاب عاشورہ سے اپنے آپ کو متصل نہیں کر پائے گا. وہ انقلاب فقط 61 ہجری کا انقلاب نہیں ہے کہ وہ جو آئے اور وہاں پہ آ کے ختم ہو جائے اور تاریخ کا ایک واقعہ بن جائے، نہیں، بلکہ ہم کو اس انقلاب کی روشنی میں اپنے اندر ایک انقلاب ایجاد کرنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً یہ پورا معاشرہ اس طرح سے حسینی بن جائے اور اس طرح سے امام کے ظہور کے لیے آمادہ ہو جائے، اور وہ جس ظہور کا وعدہ دیا گیا ہے، جس روشنی کا وعدہ دیا گیا ہے، جس صبح کا وعدہ دیا گیا ہے، ہم اس کے اندر اپنا کوئی رول ادا کر سکیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے کو اس طرف لے جائیں، اس کے اندر ایک چینج آ سکے، اس کے اندر انقلاب آ سکے، اس کے اندر ایک ریولیوشن آ سکے، تو سب سے پہلے انسان اپنی ذات کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ انقلاب کو لے کر آئے. امام خمینی کا یا نہیں معلوم کسی اور کا بہت اچھا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے معاشرے کے اندر انقلاب لانا چاہتا ہے تو اپنے اس 6 فٹ کے جسم کے اوپر پہلے انقلاب لے کر آئے. جو شخص اپنی ذات کے اندر انقلاب نہ لا پائے وہ معاشرے کے اندر انقلاب نہیں لا سکتا.
تو پہلے سٹیپ یہی ہے کہ انسان خود اپنے اندر کوشش کرے کہ جس طرح سے اس سے وہ چیز جس کو طلب کیا جا رہا ہے، ان خصوصیات کو جن کو طلب کیا جا رہا ہے، وہ اپنے اندر پہلے مرتبہ کے اندر اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے۔ وہ جس کو کل ہم نے زیارت جامع کے چند جملات کو بیان کیا کہ وہ شخص جب زیارت کے ان جملات کو بیان کرنے کے بعد کیا چیز خدا سے طلب کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کیسا بن جاؤں، محقق لما حققتم ومبطل لما ابطلتم، میں اسٹیبلش کر سکوں اس چیز کو کہ جس کو آپ نے اسٹیبلش کیا۔ تو سب سے پہلے کہاں اسٹیبلش کرنا ہوگا؟ اپنی ذات کے اندر۔ مبطل لما ابطلتم، اس چیز کو نگیٹ کر سکوں، اس چیز کو ختم کر سکوں، صفحہ ہستی سے مٹا سکوں کہ جس کو آپ نے صفحہ ہستی سے مٹایا۔ تو سب سے پہلے اس کو کہاں سے مٹانا ہوگا؟ اپنی ذات پہ۔ تو یہ تو سب سے زیادہ میرے اپنے کنٹرول کے اندر ہے۔ معاشرہ بعد کی بات ہے، میرے اپنے گھر والے اور پھر میرے اپنے فرینڈ سرکل اور اس کے بعد رشتہ دار اور تمام پورا جس شہر میں رہ رہا ہوں، وہ تمام بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو چیز میرے اختیار کے اندر ہے، سب سے زیادہ جس پہ میرا کنٹرول ہے، میرا اپنا نفس ہے، میرا اپنا وجود ہے، اگر اس کے اندر میں یہ کام کر پایا تو پھر اگلے مرحلے۔ اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کی اس تحریک کے اندر جب آپ کو مبعوث کیا گیا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ یہ 40 سال تک کا عرصہ جو ہے اپنے معاشرے کے اندر اس طرح سے کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ 40 سال تک رسول خدا نے اپنے ہی آپ کو اتنا زیادہ اپنا ریلیشن شپ جو ہے اس خدا کے ساتھ اتنا زیادہ اسٹرانگ کیا کہ اب جب اس کی شعائیں باہر نکلیں تو آپ دیکھتے ہیں 23 سال کے اندر اس معاشرے کے اندر جو جہالت کے اندر گھرا ہوا تھا اور شدید جہالت کے اندر، شدید تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اس کے اندر کس طرح سے روشنی پھیل جاتی ہے صرف 23 سال کے عرصے کے اندر۔ تو یہ پہلے اپنے ہی نفس کے اوپر، پہلے اپنے ہی وجود کے اوپر انسان جو ہے وہ ضروری ہے کہ کام کر سکے۔ ارشاد خداوندی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کہا کہ آیا وقت نہیں آ چکا؟ خدا جو ہے مسلمانوں کو، مومنین کو جو ہے جھنجھوڑتا ہے، ایک سوالیہ، ایک نشان ان کے لیے جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ کہا کہ الم یعن للذین آمنوا، کہ اب بھی ایمان لانے والوں کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا؟ کس چیز کا وقت نہیں آ گیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اب یہ مومنین خدا کے ذکر کے سامنے خاشع ہو جائیں، جب خدا کا ذکر ہو، خدا کی یاد کے سامنے اپنے آپ، اپنا سر جو ہے تسلیم کر دیں، خشوع کی منزل پر آ جائیں۔ کہ اب بھی وقت نہیں آیا؟ کہ اب بھی کسی اور چیز کا انتظار ہے مومنین کو، کسی واقعے کا انتظار ہے، کسی اور چیز کا انتظار ہے؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور وہ چیز جس کو ہم نے نازل کیا، اس حق کو جس کو ہم نے نازل کیا، اس قرآن کو، اس کتاب کو، ان انبیاء کو، ان ائمہ کو جو تمہارے لیے ہم نے بھیجے، اس تمام حق کے آنے کے بعد کہ اب بھی وقت نہیں آ گیا کہ مومنین کے دل نرم پڑ جائیں، خاشع ہو جائیں، تسلیم ہو جائیں۔ پھر کہا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، تم لوگ ایسے نہ ہو جانا جو تم سے پہلے بھی اہل کتاب جو تھے، جن کو کتاب دی گئی، جن کے پاس ان کے زمانے کے اندر ان کے نبی مختلف کتابوں کو، صحیفوں کو لے کر آئے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور انہوں نے کیا کیا؟ فَطَالَ، ان کے اوپر بھی وقت گزرتا چلا گیا، انہوں نے بھی اسی طرح سے وقت کو گزار دیا۔ اس کو خدا نے پہلے سے سٹارٹ کہاں سے لیا؟ الم یعن للذین آمنوا، کہ اب کہ تمہارے لیے کیا وقت نہیں آ گیا؟ یا تم بھی اسی طرح سے جو ہے جس طرح سے پچھلی امتیں جو ہے انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا، سوچتے رہے، آج کا کام کل پر ٹالتے رہے، ہاں کل سے کریں گے، بعد میں کریں گے، اس طرف، اور اسی طرح سے ان کی زندگیاں گزرتی رہیں، نسلیں گزرتی چلی گئیں۔ فطال علیہم الامد، ایک وقت گزر گیا انہوں نے، لیکن اپنی اصلاح نہیں کی، جس طرح سے اس کو اصلاح کرنے کا حق تھا وہ نہیں کر پائے۔ فقست قلوبہم، اور پھر جب یہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، انسان اپنی اصلاح نہیں کر پاتا اور یہ دل خاشع نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے؟ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ جب انسان فرض کریں کہ اس کو جو ہے کوئی حق کی بات معلوم ہوتی ہے، اس کو کوئی اچھی بات معلوم پڑ چلتی ہے، اگر اسی وقت جب وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ بات حق ہے، یہ بات صحیح ہے، اور اسی وقت اگر وہ فیصلہ نہ کرے کہ ہاں مجھے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کو ایکسیپٹ نہ کرے اور اس کے اندر ٹال مٹول کرتا رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جس طرح سے وہ حق بات کو اس کے دل پہ جو اثر انداز ہونا چاہیے تھا، اس کا اثر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر جو پہلی مرتبہ جب اس نے اس بات کو سنا ہے، اس حق کو سنا ہے، اگر اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اب کل اس بات کا چانس کہ کل وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اور اس کی زندگی میں چینج آ جائے گا، آج کی نسبت اس کی پاسبلٹی کم ہو جاتی ہے۔
اور اس نے ایک مزید اگر وقت گزار دیا تو مزید اس کی پاسبلٹی کم ہو جاتی، یہاں تک کہ اس کا جو کہا کہ کست فکست قلوبہم، انہوں نے اتنا اس کو ٹال مٹول کی، اتنا زیادہ اس کے اندر وقت گزارا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، کہ اب یہ دل جو ہے وہ آسانی سے اس حق کو قبول نہیں کر پا رہے، ان کے دل جو ہے ان کے اندر نرمی جو ہونی چاہیے تھی وہ ہم نہیں پاتے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب خدا نہ کرے کہ وہ لوگ جن کے پاس حق آئے اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے، لیکن اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، یہاں تک کہ ان کے دل جب قسی ہو جائیں، سخت ہو جائیں، اور پھر وہ فاسق ہو جائیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے جسے کہتے ہیں کہ بغاوت کر بیٹھے، جو مثلا جو حقیقت ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، اس کو جو ہے بالکل، تو اس حد تک انسان جو ہے کبھی آ سکتا ہے اس منزل کے اوپر اگر جو ہے وہ خاشع نہ ہو اس کا قلب۔ تو یہ خاشع ہونا کیا ہے؟ جب تم نے دیکھا ایک حق آ چکا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو فوراً، تمہارے اندر وہ حق کی اگر ہم کہیں کہ حکومت نہیں ہے، فوراً اس کی حکومت کے تابع ہو جاؤ، اس خدا کے فرمان اور اس کے پیام کے تحت جو انسان اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے۔ یہ وہ پہلا سٹیپ ہے کہ جو جس ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنے اندر ایک انقلاب معنوی لے کر آئے۔ دو انقلاب اس کو لانے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ معاشرے کی طرف جائے اس کو دو انقلاب اپنے اندر لے کر آنے ہیں۔ ایک انقلاب معنوی ہے، اور ایک انقلاب فکری ہے۔ اپنی فکر کو بھی درست کرنا ہے، اور اپنے یعنی جس کہتے ہیں اپنی سوچنے کا جو انداز ہے اس کے اندر اس کو ایک انقلاب لانا ہوگا، اور ایک انقلاب اس کے اندر ایک معنویت کا انقلاب ہوگا، ایک اسپریچولیٹی کا انقلاب ہوگا، یعنی وہ چیز جو اس نے سمجھی ہے، وہی جس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ وہ انقلاب معنوی ہے کہ جب تم جان لو گے تو تمہارے اندر اتنا کریج ہونا چاہیے کہ واقعاً تمہارے دل جو ہے وہ خاشع ہو جائیں اسی حق کی جانب۔ ایک دفعہ انسان جو ہے وہ فکری لحاظ سے ممکن ہے اس کے اندر جو انقلاب آ جائے، چینج آ جائے، وہ سمجھ لے کہ ہاں حقیقت یہ ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے انقلاب فکری۔ اس فکر کی چینج ہونے کے بعد تم کو اپنے آپ کو اپنے عمل سے بھی یہ دکھانا ہوگا کہ ہاں میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں، ایک انقلاب معنوی اپنے اندر لانا ہوگا۔ یہ دونوں انقلاب جب تک انسان کے اندر نمودار نہیں ہوں گے، جب تک وہ اگلے سٹیپ کے اندر وارد نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ انقلاب کس لیے لانا ہے؟ دوبارہ سے اس موضوع کے اس کو ذہن میں رکھیں، کیوں یہ لانا چاہ رہے ہیں انقلاب؟ کس چیز کے اپنے اندر جو چینج لانا چاہ رہے ہیں وہ کس حوالے سے ہے؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ میں جس مکتب سے میرا تعلق ہے، جس جماعت سے، جس حزب اللہ کی بات کی گئی اس آیت کے اندر، اگر میں چاہتا ہوں کہ اس حزب کے اندر میرا جو نام لکھا جائے تو کیا وہ شرائط میرے اندر ہے یا نہیں ہے؟ بات اس کی ہو رہی ہے، اس تناظر کے اندر بات ہو رہی ہے۔ بس اس کی شرائط کو ہم نے دیکھا، اور اب چاہا کہ اب جو فکر یہ مجھے دینا چاہ رہا ہے، یہ مکتب مجھے دینا چاہ رہا ہے، یہ وہ فکر جو یہ جماعت مجھے دینا چاہ رہی ہے، خدا کی جماعت، تو وہ فکر میرے اندر آ جائے، یعنی وہ انقلاب فکری میرے اندر ایجاد ہو جائے یہ، اور ساتھ میں جو عمل مجھ سے یہ حزب چاہتی ہے، جو عمل مجھ سے یہ مکتب چاہتا ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ، جو لائف اسٹائل یہ مکتب مجھ سے چاہتا ہے، وہ لائف اسٹائل مجھ سے جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ کوئی شخص بھی دیکھے بغیر اس کے کہ مجھ سے کوئی بات کرے، مگر صرف اور صرف مجھے دیکھ کے اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اس کا خاص ایک مکتب ہے، یہ خاص مکتب کا ماننے والا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان اپنی باتوں سے جو ہے وہ اپنے نظریات کو بیان کرے، نہیں، اس کا رہنا سہنا یہ خود بتا دے کہ وہ کس کا ماننے والا ہے۔ یہ جو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے جو ہے کیا بنو، شین نہ بنو، ہمارے لیے جو ہے ذلت کا، اور ہمارے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز کا باعث نہ بنو، ہماری شرمندگی کا باعث نہ بنو، بلکہ ہمارے لیے کیا بنو، کونوا زینا لنا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو۔ نہیں، کوئی شخص بھی تم کو دیکھے، تمہارے لائف سٹائل کو دیکھے، تمہاری زندگی کو گزارنے کا سٹائل اس کو دیکھے، تو کہے کہ ہاں یہ ایک ایسے مکتب کا ماننے والا ہے واقعاً، کہ جس کا جو رہبر ہے وہ واقعاً کتنا عظیم ہوگا، کہ اس کی زندگی کے اندر ہم کو ایک ایسی زندگی نظر آ رہی ہے۔ کونوا زینا لنا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو سوال کیا جائے تم یہ کس کا ماننے والا ہے، اور معلوم ہو کہ یہ امام حسین کے مکتب کا ماننے والا ہے، امام علی علیہ السلام کے مکتب کا ماننے والا ہے، تو لوگ کہیں کہ یہ کس قسم کا مکتب ہے کہ اس کا کردار اتنا برا ہے، مثلا خدا نہ کرے۔ تو یہ شین نہ بنو ہمارے لیے، بلکہ زین بنو، ہمارے لیے زینت بنو۔ تو یہ بھی یہی چیز ہے کہ انسان اپنے اندر جب تک وہ انقلاب فکری اور انقلاب معنوی ایجاد نہیں کرے گا، اور اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرے گا اس مکتب کے جو قوانین ہیں اور جو اس کے رولز ہیں اس کے مطابق، تب تک ہم شاید اپنے امام کو راضی نہ کر پائیں۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اس انقلاب معنوی کے لیے انسان اگر چاہتا ہے واقعاً اس کے اندر
حقیقی معنوں میں باطنی طور پر اندر سے ایک انقلاب وجود میں رہا ہے، جس کو جو ہے جس کہتے ہیں تہوبالا کر دے، اس کی شخصیت کو چینج کر کے رکھ دے، بالکل اس کو چینج کر دے، وہ پہلے جیسا نہ رہے، اس کی زندگی کے اندر ایک واقعاً جسے کہتے ہیں کہ انقلاب آ سکے. تو ارشاد فرمایا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ان قرآن کی یعنی جو جسے کہتے ہیں بہت اہم ترین آیات کے اندر سے، ہر آیت اہم ہے لیکن اس کے اندر ایک خاص پیغام جو انسان کو اس حوالے سے دیا جا رہا ہے. علیکم بہت چھوٹا سا ایک جملہ ہے، اگر اس کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. علیکم انفسکم، صرف اتنا جملہ، دو الفاظ کے اوپر، جو دو ورڈز کے اوپر مشتمل. علیکم انفسکم، اے انسانوں اپنے نفس کا خیال رکھو. بس اگر انسان اسی کو سمجھ لے کہ قرآن کتنا زیادہ تنبیہ کے ساتھ وارن کر رہا ہے، علیکم انفسکم. دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم پوری دنیا کے جو ہے وہ اس کے اندر رہو، فکر میں رہو، لیکن اپنے آپ کو بھلا بیٹھو. تمہیں اپنا ہی معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. ہمیشہ میں دوسروں کی فکر میں رہوں کہ وہ شخص جو ہے وہ اچھا، وہ جو ہے مثلا اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو اس کے مثلا اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کی فکر اچھی نہیں ہے، ہمیشہ اس کی جو ہے دوسروں کی اصلاح. لیکن تم اپنے بارے میں کبھی تم نے سوچا کہ تمہاری اپنے افکار کیا ہیں، تمہارے اپنے اعمال کیا ہیں، تمہارے اپنے اخلاق کیا ہیں؟ تمہاری زندگی کے اندر عبودیت، خدا کی بندگی کتنی ملتی ہے؟ تمہاری زندگی کے اندر امام سے تمہارا رابطہ کتنا گہرا ہے؟ یہ ہم اگر نہ دیکھیں تو کہا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر تم جو ہے ہدایت پا جاؤ تو دوسروں کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن اگر تم خود جو ہے وہ گمراہ رہو، تم اگر خود ہدایت پر نہ آ سکے، تم نے خود اپنے نفس کو نہ دیکھا کہ کس پوزیشن میں ہے، کس حالت کے اندر ہے، اور ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے رہے، تو کیا ہوگا؟ اس میں سراسر نقصان ہے. اس لیے کہا علیکم انفسکم پہلے مرحلے کے اندر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں امر بالمعروف نہیں کرنا، نہیں علی المنکر نہیں کرنا. نہیں، مکتب عاشورہ کا اہم ترین پیغام یہی ہے. لیکن پہلے مرحلے کے اندر کیا ہے؟ علیکم انفسکم. سب سے پہلے خود کو دیکھو، خود کو بناؤ، اپنے اندر وہ انقلاب کو ایجاد کرو جس انقلاب کی تم معاشرے کے اندر بات کرنا چاہتے ہو. پہلے اپنے اس 6 فٹ کے جسم کے اندر اس انقلاب کو لا کے دکھاؤ کہ جس جسم پہ تمہارا اتنا کنٹرول ہے، کیا تم اپنے ہی اس جسم کے اندر وہ انقلاب لا سکتے ہو؟ تو بہت اچھی بات. پھر اگلے مراحل پھر جو بعد میں آئیں گے. علیکم انفسکم. تو اس حرکت کے اندر کہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کی طرف غور کرتا ہے کہ کیا واقعی میں اس ہدف کے تحت ان تمام جسے کہتے ہیں جو میری منزل ہے، جس طرف مجھے حرکت کرنا ہے، جس خدا کی طرف مجھے حرکت کرنا ہے، اور جو قرب الہی مجھے اختیار کرنا ہے، جس حزب خدا کے اندر مجھے شمولیت اختیار کرنی ہے تاکہ میں فلاح پا جاؤں، جس طرح سے آیت سرنامہ کلام میں بیان ہوا، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اگر تم واقعی اس طرح سے ہو، خدا کی پارٹی میں شامل ہوگے تو فلاح پا سکو گے. تو انسان کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنے آپ پہ غور کرنا شروع کرے. فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے انسان کو بہترین جو ہے تقویم میں بنایا، بہترین طریقے سے بنایا، بہترین اس کی خلقت ہے. لیکن ساتھ ساتھ کس چیز کی طرف اشارہ کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن یاد رکھنا کہ جہاں ہم نے تم کو احسن تقویم میں بنایا ہے، بہترین طریقے سے تمہاری خلقت ہوئی ہے. بہترین خلقت اس کیا مراد ہے؟ بہترین خلقت سے مراد یہ ہے کہ تمہاری نہیں کہ مثلا ہماری جو ہے وہ ظاہری طور پر ہمارا جسم جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. نہیں، بہترین خلقت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تم کو ایسا بنایا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے درجات کو کس سے تمام جو خلقت ہے خدا کی، حتیٰ فرشتوں سے بھی بالا لے جا سکتے ہو. ہم نے تم کو ایسا بنایا ہے، تمہارے اندر اتنا پوٹینشل ہم نے قرار دیا ہے کہ تم عظیم ترین مخلوق بن سکتے ہو اس دنیا کی. ہم نے تم کو خلیفہ بنایا اپنا. انسان کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا اس دنیا کے اندر، احسان تقویم میں خلق کیا کہ تم بہترین مقام تک پہنچ سکتے ہو، قرب الہی کی انتہائی منزلوں کو طے کر سکتے ہو. لیکن پھر فوراً وارن کیا. لیکن یہ کس صورت میں ہے؟ اگر تم اپنے اختیار سے اس طرح سے چاہو اور ان منزلوں کو طے کرنا چاہو. وَإِلَّا کیا ہوگا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. اگر تم اس راستے کو انتخاب نہیں کرو گے، جو قرب الہی کا راستہ ہے، اس طرف تم نے توجہ نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ اسفل سافلین میں چلے جاؤ گے. کہاں؟ یعنی وہ بالا ترین مرتبہ قرب الہی کا کہ جس سے بڑھ کر شاید کوئی اور متصور نہ ہو، سوچا نہ جا سکتا ہو. اور کہاں اگر تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا اور اپنے آپ پہ توجہ نہ کی اور اپنی خود سازی پہ توجہ نہ کی، تو کیا ہے؟ ممکن ہے انسان جو ہے اسفل سافلین، یہ پس ترین مرتبہ جو ہو سکتا ہے، یعنی حیوانات سے بھی زیادہ پس مرتبہ. کہ اس کو کہا کہ بعض لوگ ہیں کہ جو کیا ہیں، حیوانات سے بھی پست ہیں. بعض ایسے جمادات ہیں
کہ جب ذکر خدا ہوتا ہے تو وہ پہاڑ کے پتھر جو ہے جو وہ لرز کے گر جاتے ہیں خدا کے خوف سے اور خدا کی خشیت سے، لیکن یہ انسان جو ہے اتنا قسی القلب ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ان جمادات سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بعض دفعہ جو ہے پہاڑوں سے جو ہے پتھر گر جاتے ہیں، اور تو کیا ہے کہا قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہیں یہ بھی جو ہے خدا کے ذکر سے جو ہے اور خدا کی اس میں جو ہے ان کا لرزتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ یہ لرزہ طاری ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو اس آیت کے اندر فرمایا کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ جن کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، یعنی اتنے پتھروں سے بھی زیادہ سخت، یہ وہی چیز ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اگر انسان اس چیز کی طرف توجہ نہ کرے، اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، علیکم انفسکم، دیکھو اپنے آپ کو یاد رکھنا، اگر اپنے آپ کو یاد رکھو گے، اپنے اہداف کو یاد رکھو گے تو ہمیشہ اس کی اپنی ترقی کے لیے فکر کرتے رہو گے اور ہمیشہ ترقی کی منزلوں کو طے کرتے رہو گے، خدا سے زیادہ نزدیک ہونے کی کوشش کرتے رہو گے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو بھلا دو گے تو یاد رکھنا کہ اسفل سافلین میں بھی انسان ہے، مقرب ترین مقام پر بھی انسان، اور جو پائین ترین اور پست ترین مقام ہے وہاں پر بھی انسان فائز ہو سکتا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو انسان جو ہے خود فراموشی کے اندر جو ہے سب سے بڑا آفت جو انسان کی زندگی کے اندر آ سکتی ہے وہ خود فراموشی ہے۔ جب خود فراموشی آتی ہے، انسان اپنے آپ کو جب بھول جاتا ہے تو غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی جو جیسا اس کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، جیسی معرفت اس کو اپنی حاصل کرنی چاہیے تھی، جب وہ نہیں کر پاتا تو یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس طرح سے شیطان مبتلا ہوا۔ شیطان اس خوش فہمی میں، اس غلط فہمی میں جب مبتلا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تکبر کی بات کرتا ہے، کہتا ہے تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو جو ہے وہ خاک سے بنایا، میں کیسے اس کے سامنے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اپنی اس حقیقت کو بھول گیا کہ تم آگ سے بنے ہو یا تم خاک سے بنے ہو، اس سے فرق نہیں کرتا، دونوں خدا کی مخلوق ہو اور خدا کا امر یہ ہے کہ اس وقت یہ کام کیا جائے۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو بھلا بیٹھتا ہے کہ وہ بندہ ہے خدا کا، تو ان غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنی خود بینی کے اندر اور اپنے آپ کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ اترانا شروع کرتا ہے، اور جس طرح سے جو چیز نہیں تھی، جس کو بندہ ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک منیت جو آ جاتی ہے، اس کے اندر یہ جو میں ہے، اس کی انا ہے، یہ جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ پھر انسان خدا کی اطاعت کے بجائے، خدا کی عبودیت کے بجائے خود اپنی ہی عبودیت کے اندر چلا جاتا ہے، اپنی ہی خواہشات کا جو ہے غلام بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کو جو بدترین چیز ہے، وہ جو تکبر، وہ جو کسی اور خدا کے سامنے سر کو نہ جھکانا، یہ بدترین چیز ہے جس نے شیطان کو اس مقام جسے کہتے ہیں ملائکہ کی صف سے باہر نکال دیا، گرچہ اس کی جو 6000 سال کی عبادت، کہ جس کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ وہ سال جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ دنیا کے سال یا آخرت کے سال، 6000 سال کی عبادت، نتیجہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے مردود کر دیا، قرار دے دیا گیا اس بارگاہ الہی سے جہاں فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا، کتنا بڑا مقام تھا، صرف اس کے اندر اس نے تمام عبادتوں کے نتیجے میں اس منیت کو، اس انا کو نہیں مار پایا۔ ممکن ہے انسان جو ہے پوری زندگی گزارتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ میں خدا کا بہت نیک بندہ ہوں اور میں ان تمام نمازیں پڑھ رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں تمام چیزوں کو، تمام مناسک کو انجام دے رہا ہوں، دعاؤں کا پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن کبھی وہ اپنے نفس کو ٹٹولتا نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ انانیت تو کہیں نہیں پائی جاتی، یہ منیت تو کہیں نہیں پائی جاتی، کہ بہت ہی ایسے مقام پر جہاں پہ اس کا امتحان جب لیا جاتا ہے یہ سامنے آتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ شکست ہو جاتی ہے۔ شیطان کو بھی معلوم نہیں چلا کہ وہ کب اس کا اس طرح سے امتحان لیا جائے گا، اور وہ اس انانیت کو اور اس منیت کو اس امتحان میں جو ہے وہ اس کو فیل کرا دے گی، یہ منیت اور اس کی انانیت۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو اس انقلاب کے اندر، اس انقلاب فکری اور اس انقلاب معنوی کے اندر سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ بیداری ہے۔ بغیر بیداری کے اصل انسان اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ایک شخص جو کہ خواب غفلت کے اندر ہو وہ تو اس راستے کے اندر سفر نہیں کر سکتا۔ سفر کرنا ہے، راستہ چلنا ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ یہ انسان بیدار ہو۔ بیدار ہوگا تو اس سفر کا آغاز کرے گا۔ بیداری کے لیے اسی آیت کی دوبارہ انسان توجہ کرے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آ گیا ایمان لانے؟ اب بھی تم کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اب کیا چیز باقی، کس کا انتظار ہے تمہیں؟ کیوں تمہارے دل نرم نہیں پڑتے؟ کیوں تمہارے دلوں کے اندر خشوع طاری نہیں ہوتا؟ لذکر اللہ، جب خدا کا ذکر آتا ہے، خدا کو یاد کرو، بندگی کے اندر آؤ۔ تو یہ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ انسان بیدار ہو۔ بیداری کے بعد پرانے جو اپنی زندگی کے اوپر ایک نگاہ ڈالے
کہ اب تک کہ اس کی زندگی کیسی رہی ہے. وہ مرحلہ کیا ہے؟ اس ہم کہتے ہیں توبہ کا مرحلہ. اس مرحلے سے توبہ کرے کہ جو میں نے کچھ کیا ہے جو غلط تھا اس کو آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں کہ فقط جو ہے وہ توبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نہیں، زبانی نہیں، عزم دل سے. واقعی جسے کہتے ہیں کہ آج کے بعد سے یہ کام انسان اپنی زندگی کے اندر ممکن ہے جس طرح سے بعض دفعہ اس کو بہت بڑا کوئی نقصان ہوتا ہے. یا فرض کریں کہ کسی دوست نے اس کو دھوکہ دے دیا، کسی بزنس کے اندر کسی ڈیل کے اندر اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا اس کو نقصان ہو جائے، تو کیسے ایک دم سے اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا، مثلا آئندہ بزنس کے اندر یہ کام تو کرنا ہی نہیں، بہت زبردست نقصان ہو گیا. اس ایسے شخص پہ تو آئندہ کبھی بھروسہ کرنا ہی نہیں جس کے اندر اس طرح کی صفات ہوں. تو کیا ہوتا ہے انسان اس کو ہم کہتے ہیں عزم. ایک ایسا چیز ہوتی ہے کہ جس کو اپنی زبان پہ وہ تو نہیں لے کر آتا، لیکن اندر سے اس کا ایک ایسا محکم ارادہ بنتا ہے. کیونکہ جب دیکھ لیتا ہے کہ ہاں اس کا نقصان کتنا شدید تھا، تو جتنا زیادہ وہ کسی چیز کو فیل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کا عزم اور ارادہ بنتا ہے. ہم لوگ چونکہ اپنی زندگی کے اندر گناہوں کے اثرات کو نہیں دیکھ پاتے، ہم لوگ ان چیز کو نہیں دیکھ پاتے کہ مثلا وہ دن جس دن میں نے اپنی نماز کو دیر سے پڑھا، یا میں نے جس دن جو ہے فرض کریں قرآن کی تلاوت نہیں کی، یا میں نے جس دن کسی کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی سے پیش آیا، یا کسی دن جب میں نے کسی انسان کا جو ہے حقوق جو ہے اس کو ادا نہیں کیا، کسی سے میں نے قرض لیا تھا وہ مجھ سے مانگتا رہ گیا اور میں نے اس کو ٹال مٹول کر دیا. ان تمام چیزوں کے جو برے اثرات ہیں میرے نفس پہ جو پڑ رہے ہیں، کسی نے جو ہے مالی یتیم کو کھا لیا خدا نہ کرے، کسی نے جو ہے کسی کی وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کیا، یہ تمام چیزیں جو ہماری زندگیوں کے اندر خدا نہ کرے ہوں، چونکہ ہم اس کے اثرات کو نہیں دیکھ پا رہے کہ مجھ پر ہو کیا رہا ہے اس کا اثر. اس لیے میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی مجلس میں جا کے، کسی درس میں جا کے، کسی کتاب میں نے پڑھ بھی لیا کہ یتیم کے مال کھانے کا یا وہ ہے اثر ہے، اور مثلا انسان کو حقوق الناس انجام دینے چاہیے، حقوق اللہ انجام دینے چاہیے، نماز کی جو ہے انسان کو اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، سب کچھ کر لیا، لیکن چونکہ مجھے اس کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے. کہ اگر انسان کی آنکھیں کھل جائیں اور اس کو بتا دیا جائے دیکھو کہ وہ ایک دن جو تم نے نماز تو پڑھی تھی لیکن اس کو اس طرح سے نہیں پڑھا تھا جس طرح سے پڑھا جانا چاہیے تھا، اگر تم پڑھ لیتے تو تمہارا مقام کیا ہوتا، تم کتنا آگے چلے جاتے، لیکن تم اس کی وجہ سے کتنا پیچھے رہ گئے کہ جس کو تم اب جتنا بھی چاہو شاید اتنا آسان نہیں ہے. ہم چیزوں کو جو ہے وہ ہم کہیں کہ ہاں فوراً جو ہے اس کو جبران ہو جائے، نہیں، جبران کرنا بہت سخت ہے، اس کے لیے انسان کو زحمت کرنی پڑے گی. اگر خدا نہ کرے انسان کی زندگی کے اندر گناہ ہوں تو انسان نے بہت سارے جو ہے سفر کو طے کیا ہے، ایک انسان کا زندگی کے اندر گناہ آتا ہے، ممکن ہے تمام اس کی زحمتوں کو جو ہے ختم کر دے اور پھر دوبارہ سے اس کو سفر کو شروع کرنا ہوگا، پیچھے رہ جائے گا. ایک کاروان ہے کہ جو چلتا چلا جا رہا ہے اور آپ اس کے اندر جو ہے مسلسل پیچھے رہتے جا رہے ہیں. تو انسان اس طرح سے اگر دیکھنا شروع کرے، اس کو واقعی ان چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو کہ کیوں ہے کہ مثلا میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں ان کے دل اتنے نرم ہیں، اتنی محبت ان کی زندگی ہم کو نظر آتی ہے، ان کی زندگی میں ہم کو گناہ نظر نہیں آتے، ان کی زندگی کے اندر ہمیشہ وہ چاہے ان کی انفرادی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو، اتنی قربانیاں نظر آتی ہیں، اتنا خلوص نظر آتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، اور میری زندگی میں کیوں نہیں آتا؟ تو بعید نہیں ہے کہ اس گناہوں کا اثر ہے، کہیں نہ کہیں کوئی مشکل ہے کہ وہ چیز، کوئی ایسی چیز ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہے جو اثرات کو نہیں ہونے دے رہی، وہ برکت کو ختم کر رہی ہے، اس نورانیت کو ختم کر رہی ہے ہماری زندگی کے اندر سے، اس تاریکی کو لے کر آ رہی ہے. تو انسان دوسرے مرحلے پہ واقعاً اس چیزوں پہ غور کر کے توبہ کے مرحلے میں آتا ہے کہ نہیں، میں عزم کرتا ہوں کہ نہیں اپنی زندگی کو، اور یہ فرش ازا اور یہی وقت جب ہماری آنکھوں میں آنسو آتے، بہترین وقت ہے کہ انسان جو ہے توبہ کر سکے، پلٹنے کی کوشش کرے. حضرت حر کا واسطہ دے کے امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ کہے کہ اے امام، جب آپ حر جیسے شخص کو بخش سکتے ہیں، اس کو اس طرح سے پلٹا سکتے ہیں، تو میں بھی اب عزم کرتا ہوں، میں بھی واپس پلٹنا چاہتا ہوں. پھر اپنی زندگی کے اندر اس توبہ کے بعد جو ہے ایک انضباط لے کر آئے، ایک نظم، ایک جسے کہتے ہیں ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے. بغیر ڈسپلن کے انسان اس سفر کو نہیں طے کر سکتا، کسی بھی چیز کو انجام نہیں دے سکتا. جب یہ راستہ جس کو امام علیہ السلام کہتے ہیں آہ من قلت الزاد و طول الطریق، علی علیہ السلام جس کے لیے گریا کرتا ہو راتوں کو، کہتے ہیں یہ راستہ کتنا لمبا ہے اور میرے پاس اس کے لیے زاد راہ کتنا قلیل ہے. وہ جب پریشان ہوتے ہوں تو اس راستے کے اندر جب طے کرنا، جب اس کو اتنے لمبے راستے پہ، اس سفر پہ ہم کو جانا ہے، تو انسان بغیر ڈسپلن کے، بغیر نظم کے نہیں کر سکتا کہ ایک دن جوش میں آ کے جو ہے وہ نمازیں پڑھنا شروع کی تو جو ہے نماز ہی ختم نہ ہو، اور پھر ایک دن جب ترک کرنا شروع کی تو لوگ اٹھا کے تھک جائیں تو ہماری نماز جو ہے یہ نہ ہو. نہیں، ایک ہر چیز کے اندر نظم چاہیے. جس طرح سے دنیاوی معاملات کے اندر نظم ہونا چاہیے، بغیر اس کے انسان جو ہے وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح سے معنویات کے اندر بھی ہے، اسی طرح سے خدا کی طرف حرکت کرنے کا راستہ بھی ہے، اس میں بھی نظم چاہیے کہ انسان
جس چیز کا ارادہ کرے پھر اس کے اوپر ثبات قدمی سے جو ہے وہ لگا رہے، اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ اپنے اندر اسی طرح سے صفات کو بڑھاتا چلا جائے، اپنی برائیوں کو ختم کرتا چلا جائے، ایک نظم کے ساتھ، ایک ضبط کے ساتھ۔ اسی طرح سے جب یہ تمام چیزیں ہو گئیں، اب انسان کے اوپر آتا ہے مراقبہ، کہ جب میں نے ان چیزوں کو حاصل کر لیا، خدا نے مجھے جو ہے وہ بیدار کیا، اس خواب غفلت سے نجات دی، میں نے توبہ کی، جو ہے مجھے خدا نے جو ہے توفیق دی، اور میں نے اس راستے کو چلنا شروع کیا، اب اپنے آپ کے اوپر مسلسل آبزرویشن رکھے، مراقبہ جیسے کہتے ہیں، اپنا خیال رکھے۔ کوئی نہیں ہے کہ جس کو آ کے کہے گا، تم کو خود اپنا خیال رکھنا ہے، تمہیں خود اپنا خیال رکھنا ہے۔ ممکن ہے میں دوسروں کی نظروں میں بہت اچھا ہوں، لیکن اگر میں خود جانتا ہوں کہ نہیں اندر سے کتنی خرابی ہے، مجھے خود اپنا خیال رکھنا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ لوگوں کی نظروں کے اندر چونکہ میں اچھا ہوں اس لیے مجھے جو ہے بخش دیا جائے گا، اس لیے مجھے اس راستے کو جو ہے طے کرا دیا جائے گا۔ نہیں، اگر واقعا میں اچھا ہوں تو ہو سکتا ہے، چاہے لوگ مجھے کچھ کیسا ہی سمجھتا رہے۔ تو انسان جو ہے پھر مراقبہ ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کا جو ہے وہ الرٹ رہے، اپنے آپ کو آبزرو کرتا ہے۔ بہت میں تیزی کے ساتھ ان مراتب کو جو ہے وہ گزار رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ جب مراقبہ کرتا رہے، آبزرو کرتا رہے اپنے آپ کو، اور پھر کیا ہے، محاسبہ ہے کہ واقعاً جو مراقبہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا، جو میں آبزرو اپنے آپ کو کر رہا تھا، واقعاً ان تمام چیزوں کو میں صحیح گزار پا رہا ہوں، اور میں نے اس ہر روز کا محاسبہ ہے اور ہر سال کا محاسبہ، ہر مختلف طریقہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ انسان ایک بزنس کرتا ہے، ایک دفعہ روز کا روز حساب کرتا ہے، ایک دفعہ سالانہ حساب کرتا ہے، یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، مختلف مواقع پہ انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ میری گروتھ کیسی ہو رہی ہے، اس ایک سال میں میری پچھلے محرم سے لے کر اس محرم تک میں نے اپنے لیے اندرونی طور پر کیا انقلاب ایجاد کیا، کیا چینجز آئی میری زندگی کے اندر، معنوی طور پر، فکری طور پر کیا چینج، اس مکتب نے، اس فرش اذان نے میرے اندر کیا تبدیلی لائی، میری فکر کے اندر کیا تبدیلی ایجاد ہوئی، اس کو چیک کرتا رہے، محاسبہ کرے۔ اور میں نے اپنے معاشرے کے لیے، دوسروں کے لیے، مومنین کے لیے، ان کے لیے کیا کیا، اس معاشرے کو میں کتنا آگے لے جا سکا، یہ تمام قسم کے محاسبات انسان پھر کرتا رہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، ان تمام اس پروسیس کے اندر سب سے ایک اہم ترین چیز، ممکن ہے ہم کو بہت زیادہ ایک دم ہم جب سوچتے ہیں تو ہم کو مشکل لگے، یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے، نہیں، مشکل نہیں، خدا اس کے اندر انسان کی مدد کرنے والا ہے۔ انسان جو ہے وہ توسل کرتا رہے، خدا کے بہترین جو اولیاء ہیں، آئمہ ہیں، ان سے توسل کرتا رہے، اور خدا کی بارگاہ میں جو اشک ہیں بہترین انسان کا جو ہے وہ صلاح ہو بکا۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں دعا کمیل میں کہ انسان مومن کا صلاح کیا ہے، بکا ہے، گریہ اس کا بکا، صلاح ہے، اصلاح ہے، اس کے ذریعے تم بہترین شکست دے سکتے ہو شیطان کو، اپنے نفس امارہ کو، یہ تمہارا اصلاح ہے، اس کے ساتھ آگے آؤ اور توسل کرو آئمہ کی ذات سے، نبی اکرم کی ذات سے۔ تو کیوں نہیں، وہ تو ہیں اس لیے کہ ان کو بھیجا اس لیے گیا تاکہ تمہیں اس راہ کے اندر جو ہے وہ، اور اس کشتی کے اندر جو کہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی کے اندر انسان سوار ہونے کی کوشش کرے ان ایام کے اندر، تو کیوں نہ سوار ہو سکے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ انقلاب معنوی جب تک انسان کے اندر نہ آئے، انسان اپنے آپ کو، اور ساتھ ساتھ اس انقلاب، یہ جو تحول ہے، جو چینج ہے، جو ایک ریولیوشن ہے، جو اس کا معرفتی لحاظ سے، یعنی اس کی فکری لحاظ سے بھی جب تک چینجز نہ ہو، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، انسان کی فکر بھی تبدیل ہوتی رہے، اور اس کے مطابق اس کے اندر جو معنوی لحاظ سے اس کے جو کردار کے اندر جو تبدیلی آنی ہے، دونوں ساتھ ساتھ آنی چاہیے۔ یہ جو تبدیلی فکری ہے کہ انسان اس مکتب کے حوالے سے اس کی روشنی کے اندر اپنے اندر جو ہے اس انقلاب فکری کو ایجاد کرے، اس کے اندر اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان اس اعلیٰ ترین ہدف کو جو اس کے لیے قرار دیا گیا ہے اس کو اپنے سامنے رکھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرب الہی ہے۔ اگر اپنے لیے اعلیٰ ترین ہدف جو ہے قرب الہی کو رکھے گا تو اس کو اپنا اسٹینڈرڈ، اپنا میزان بنائے کہ ہاں اگر میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں، اگر میں خدا کا قرب حاصل کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میری زندگی جو ہے کامیاب، یہ اس کے پاس جو ہے وہ ہدف ہونا چاہیے۔ انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو خدا کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک دن اس سے ملاقات کرے گا، لیکن سوال یہاں پر آتا ہے، یہ جو ملاقات انسان کرے گا خدا سے، وہ کس قسم کی ملاقات ہوگی؟ ہر انسان خدا سے ملاقات کرے گا، ایسا نہیں صرف مومن خدا سے ملاقات کرے گا، نہیں، مومن بھی ملاقات کرے گا اور کافر بھی ملاقات کرے گا۔ ہر انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون صرف مومنین کے لیے نہیں ہے کہ ہم خدا سے ہیں اور خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ہر ایک کو پلٹ کر جانا ہے۔ اے انسان تو خدا سے ملاقات کرے گا، انسان، ہر وہ شخص جو کہ تمام انسانوں کو خدا سے ملاقات کرنی۔ سوال یہ ہے کہ ملاقات کس طرح سے ہوگی، کیسی ہوگی؟ ایک دفعہ انسان جو ہے اس طرح سے ملاقات کرتا ہے جس طرح سے اس آیت کے اندر بھی ہے، کیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ خدا ان سے راضی اور خدا اپنے خدا سے راضی. یعنی جب خدا سے ملاقات کریں گے تو یہ عالم ہوگا کہ خدا کہے گا کہ واہ واہ کتنا زبردست میرا، کتنی کیا بندگی اس نے کی ہے، کتنا اچھا انسان ہے یہ، خدا اس سے راضی، کتنا بڑا مقام ہے اس رضوان ہے. یعنی اس جنت کی جو جتنے بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس دنیا میں بیٹھے ہوئے. نہیں اس کی جو ہم کہتے ہیں مثلا وہ جنت ہیں جس کے نیچے سے جو ہے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس کے اندر جو ہے فرض کریں یہ محلات ہوں گے اور اس کے اندر یہ حوریں ہوں گی اور یہ تمام جو نعمتوں کا تذکرہ ہے، انسان ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی لذت کیا ہوگی، اس کا جمال کیا ہوگا، تمام کچھ. لیکن ان تمام کے مقابلے میں جو رضوان خدا ہے، جو رضا خدا ہے، اس کا اصلاً انسان جو ہے اصلاً قابل مقایسہ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان جنت کی. کیونکہ جنت کی بھی درجات ہیں، ایسا نہیں کہ جنت ایک طرح کی سب کو ایک ہی جنت میں داخل کیا جائے گا، نہیں. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے تو ان تمام نعمتوں جس کا ذکر کیا اس کے اندر ہوں گے. بعض افراد ہوں گے کہ جو اصلاً ان جانب نہیں، بلکہ ان کی جنت یہ ہوگی کہ ان کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی محفل میں اور ان کے جوار کے اندر جگہ دی جائے گی، ان کی نشستیں ان کے ساتھ ہوا کریں گی. وہ اس نعمت کو احساس کریں گے، اس لذت کو احساس کریں گے کہ جو وہ شخص کہ جو جنت کے پائند اور نچلے درجے کے اندر ہے اس کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا. اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ مجھ سے بالاتر مقام میں اور وہ شخص جو کہ ہے وہ کس مقام پر فائز ہے. وہ جو شخص جو ہے رضوان خدا کے جس کو مل جائے، وہ رضوان اللہ اکبر، سب سے بڑی جو نعمت، سب سے بڑی جو چیز انسان کو تصور کر سکتا ہے، کہا کہ رضوان اللہ اکبر، برترین چیز وہ خدا کی رضا ہے. خیر، تو انسان جو ہے وہ ملاقات سب کریں گے، لیکن ایک شخص جو کافر ہے وہ دوزخ کے اندر اس عذاب خدا کے اندر ہوگا اور خدا سے اس کے قہر کے ساتھ ملاقات کرے گا، خدا سے اس کے غضب کے ساتھ ملاقات کرے گا، وہ بھی ملاقات کرے گا. لیکن ایک شخص، ایک مومن جو ہے خدا سے اس کی رضا کے ساتھ ملاقات کرے گا. زمین تا آسمان فرق ہے. اب یہ انسان سازی کا جو مرحلہ ہے، بس ایک اہم ترین جو انسان اپنے ہدف کو ذہن میں رکھے، اپنی فکری طور پر اگر اپنے اندر ایک چینج لانا چاہتا ہے تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میرا ہدف کیا ہے. دوسرا اہم ترین چیز جس کو اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ پورا دین جو ہے، پورا سسٹم جو ہے وہ آیا ہے کیوں؟ تاکہ تمہیں بنایا ہے. یعنی فوکس پورے اس تمام چیزوں کا، دیکھیں اس پورے دین کا تمام قربانیاں، تمام زحمتیں برداشت کی جو ہیں ائمہ نے، معصومین نے، اس کا فوکس کیا ہے؟ اس کا سارا جو سینٹرل آئیڈیا وہ انسان ہے. تم پہ کتنا فوکس کیا گیا ہے، تم پہ خدا نے کتنی سرمایہ گزاری کی ہے. انسان اس کو ذرا سوچے تو انسان ایک لمحے کے لیے سوچتا کہ واقعی میرا کیا مقام ہے، کہ نہیں میرے لیے اتنا زیادہ جو ہے سرمایہ گزاری کی گئی، مجھے اوپر لے آنے کے لیے، مجھے نجات دینے کے لیے، مجھے خدا سے قرب اختیار کروانے کے لیے اتنا کچھ ائمہ نے برداشت کیا. اس زمین و آسمان، یہ تمام اس کی گردشیں، سب کچھ جو چل رہا ہے، یہ ساری جو چیزیں آ رہی ہیں، آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تمام سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، اس عظیم کائنات کے اندر، اس کا فوکس جو ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے. کہ انسان تم کو جو ہے وہ اس سفر پہ جو ہے وہ خدا، یہ جو قرآن کے اندر ہم کو مختلف جو تعبیرات ملتی ہیں، لعلکم تتقون، اے انسان ہم نے اس کام، میں اس کو صرف اور صرف ان تعبیرات کو بیان کر رہا ہوں کہ انسان دیکھے کہ اے مثلا فرض کریں جو آیا ہے روزے کے بارے میں، ہم نے روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ. تو یہ جو تعبیرات ہیں اس پہ انسان غور کرے. میں اس کو جو ہے دیکھ رہا تھا کہ کون کون سی جو تعبیرات ہیں جو اس طرح سے بیان ہوئی ہیں. تو کچھ جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں اس میں، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بن جاؤ، لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ، لعلکم تتفکرون، شاید تم فکر کرنے والے بن جاؤ. یعنی سارا کام ہم جو کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ اس لیے ہے کہ تاکہ تم ایسے بن جاؤ. یعنی انسان سازی، تم اپنے آپ کو بناؤ اس طرح سے. یہ انسان اگر اپنے ذہن میں رکھے کہ مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے. لعلکم تہتدون، شاید تم ہدایت پا جاؤ. لعلکم تعقلون، شاید تم عقل سے اپنا کام لینا شروع کر دو. لعلکم ترحمون، شاید تم پہ اس طرح سے بن جاؤ کہ تم پہ رحم کیا جائے. لعلکم تذکرون یا تذکرون، کہ تم اس طرح سے ہو جاؤ کہ تم خدا کو یاد کرنے والے بن جاؤ، خدا سے غافل نہ ہو. لعلکم توقنون، شاید تم یقین پر پہنچ جاؤ. لعلکم تسلمون، تم جو ہے اسلام لے آؤ، تم جو ہے خدا کے مقابلے میں جو ہے تسلیم ہو جاؤ. لعلکم یرشدون، شاید تم شاید تم میچور ہو جاؤ. رشد کسے کہتے ہیں؟ انسان جب میچورٹی کے عالم میں آتا ہے، رشد تمہارے اندر آ جائے. جس شخص کے پاس دین نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ جس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کے اندر، بہت بہترین وہ آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں، اگر تم کو دیکھنا ہے، عقل کو دیکھنا ہے، میچورٹی کو دیکھنا ہے، تو ان کو دیکھو. یعنی معیار جو قرار دیا گیا کسی انسان کی میچورٹی کا یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بہتر جو ہے بزنس ڈیلنگ کر سکتا ہے، یا خدا نہ کرے کسی کو جو ہے اس پہ ٹوپی بنا سکتا ہے، اس کو بیوقوف بنا سکتا ہے. نہیں، یہ میچورٹی نہیں ہے.
جتنا زیادہ تم ابراہیم اور اس کے دین حنیف کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہو، اخلاص کے ساتھ اس راستے کو طے کرنے والے ہو، وہ میچورٹی کا ہے. اور جو اس سے رغبت یعنی جس سے منہ پھیرے گا اور جتنا زیادہ اس سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ بیوقوف ہے قرآن کی نگاہ کے اندر. قرآنی منطق کے اندر اس کو کہا گیا یہ بیوقوف ہے. منصف اس کو کہا گیا اس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اپنے نفس کو بیوقوف بنایا. تو یہ ہے کہا کہ لعلکم تم شاید جو ہے وہ کیا ہے، ان تمام سرمایہ گزاری انویسٹمنٹ اس لیے تم پر ہو رہی ہے کہ شاید تمہارے اندر رشد آ جائے، شاید تمہارے اندر میچورٹی آ جائے، شاید تم فائز ہو جاؤ، شاید تتوکلون، شاید تم خدا پہ جو ہے وہ کیا ہے، انسان کو کہا کہ خدا پہ توکل کرو، اپنے آپ کو اس طرح سے بناؤ. یعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق اس لیے کیا تاکہ کیا کریں، تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکیں. یہ ہے انسان سازی، یہ انسان اس طرح سے بن جائے، یہ صفات اس کے اندر آ جائیں. اگر یہ آتی چلی جائیں تو انسان کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں خدا سے اس طرح سے ملاقات کروں گا کہ خدا جو ہے مجھ سے راضی ہو اور میں بھی خدا سے راضی ہوں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے کیوں جو نبیوں کو بھیجا، ہم نے کیوں ان کتابوں کو بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قیام کر سکیں. دیکھیں انبیاء کا قیام اپنی جگہ پہ، انبیاء کو مبعوث کیا گیا، انبیاء کو بھیجا، لیکن قیام جو کرنا ہے عدالت کا لوگوں کو خود کرنا ہے. انبیاء آ کے تمہاری فقط دستگیری کر سکتے ہیں، لیکن یہ اختیاراً انسان کو خود کرنا ہے. لیقوم الناس خود لوگ کھڑے ہو جائیں، خود لوگ قیام کریں. سارا کے سارے جو ہے انبیاء کو بھیجنا اور کتاب کو بھیجنے کی اصل ہدف یہ ہے کہ انسان اس کے اندر اتنی میچورٹی آ جائے، اتنا بلوغ پہ پہنچ جائے، بالغ ہو جائے کہ وہ قیام کر سکے. وہ بچہ نہ رہے کہ جو زمین پہ اس طرح سے کرال کرتا ہو، نہیں، اس کے اندر بلوغ آنا چاہیے تاکہ قیام کر سکے، کھڑا ہو سکے. اگر ہم لوگ جو ہیں اس طرح سے دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قیام میں بھی قسط نہیں کرتے تو ہمارے قرآن کی تعبیر کے مطابق ہم نے قیام نہیں کیا. ابھی ہم انہی بچگانہ زندگی کے اندر گزار رہے ہیں. ہم نے اب تو کھڑے ہی نہیں ہوئے. ہماری زندگی کے اندر اس وقت قیام آئے گا کہ جب عدالت کے لیے انسان جو ہے قیام کرتا ہے. یہ انسان کو اس طرح سے انسان سازی کے مراحل سے انسان کی فکر کو جو ہے تبدیل کرنا کہ دیکھو تمہارے اہداف کیا ہونا چاہیے، تم کن چیزوں کو اپنے لیے جو ہے وہ اہمیت دو. انسان سازی کے اندر تم کن چیزوں پہ توجہ دو. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. ان تمام چیزوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ راستہ تو بہت سخت لگ رہا ہے کہ انسان واقعی قیام کر سکے اور پہلے اپنے اندر جو ہے معرفتی اور فکری انقلاب لے کر آئے، اپنے اندر ایک انقلاب باطنی لے کر آئے، اس ہوا و ہوس کی جو ہے اس کے مقابلہ کر سکے. پھر اپنے سے باہر نکل کر معاشرے کے اندر اس انقلاب کی بات کی جائے اور کہا جائے لیقوم الناس بالقسط، اٹھ کھڑے ہوں مومنین، اور انسان جو ہے اٹھ کھڑا ہو اور قیام کرے قسط کے لیے، عدالت اجتماعی کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے. جب بات کرے تو فوراً انسان کے ذہن میں ممکن ہے خیال آئے تو کیا کہا، ایسا نہیں ہے کہ یہ کام جو نہیں، اس سے پہلے تم سے پہلے بہت سے لوگ یہ کام کر چکے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی مثال نہیں ملتی، کتنی ہی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ اَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. دیکھیں اس آیت کے اندر بھی عجیب ایک پیغام ہے. کہا کہ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی جب آئے تو ان کے ساتھ کیا کیا، جو خدائی جو بندے تھے، اللہ والے جو بندے تھے، انہوں نے کیا کیا، قاتل معہم ربیون کثیر، ان کے ساتھ قتال کیا. یعنی نبیوں کی زندگی جو ہے یا امام کی جو زندگی ہے، جو اللہ کے جو بھیجے ہوئے جو ہمارے پاس پیامبر ہیں جو میسج لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے اندر بس قتال انسان کو کرنا پڑے گا. اکثر مواقع پہ قتال ہوگا. کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے، رسول کا کام کیا ہوتا ہے، امام کا کام کیا ہے کہ دین کو جو ہے وہ لے کر آئے. دین کا پیغام کیا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، خدا کی عبادت کرو گے اور توحید کو اپنے اندر اور اس معاشرے کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرو گے اور اجتناب کرو گے طاغوت سے، اس کی نگیٹ کرو گے، لا الہ الا اللہ، خدا کو مانو گے اور غیر خدا کی نفی کرو گے. بار بار اس بات کو آپ قرآن کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. روح دین یہی ہے کہ انسان ان دونوں کو چیزوں کو ساتھ میں لے کے، جب یہ ہوگا، جب آپ نگیٹ کریں گے تو فوراً قتال کی بات آئے گی. جب آپ کہیں گے کہ نہیں تم نہیں، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، تمہارے آگے سر نہیں جھکاؤں گا ظالموں کے آگے، تو فوراً قتال کی بات آئے گی. اس لیے فوراً کہا کہ کتنے ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نبی کے ساتھ کیا کہ اَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ جو اللہ والے بندے ہیں انہوں نے قتال کیا، نبی کے ساتھ مل کر قتال کیا، جنگ کی.
فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اور پھر اس راستے کے اندر جو مشکلات آئیں گی، جو قتال ہے، ہاں جنگ ہے، شوخی نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، کوئی جوک نہیں ہے، کوئی آسان یہ نہ سمجھے، نہیں قتال ہے، باقاعدہ جنگ لڑنی پڑے گی انسان کو. کوئی یعنی خدا نے جو ہے کسی چیز کو چھپایا نہیں، واضح طور پہ دیکھو سخت زندگی ہوگی، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہو، ضرور کر سکتے ہو، تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے کیا. فما وہنوا، اور وہ لوگ کیا ہوئے، یہ ربیون جو تھے، خدا کے ماننے والے جو اللہ کے بندے تھے، انہوں نے ان کے قدم سست نہیں پڑے. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو خدا کے راستے میں جو ان پر مصیبت پڑی، اس کے اندر ان کے قدم جو ہے ڈگمگائے نہیں، سست نہیں پڑ گئے. وما ضعفوا، اور ضعیف نہیں ہو گئے، کمزور نہیں پڑے. وما استکانوا واللہ یحب الصابرین، اور خدا صبر کرنے والوں کو، یعنی استقامت کرنے والوں کو، جو خدا کے راستے میں تمام مشکلات کے ساتھ جو ہیں لگے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، ان کو خدا کتنی ان سے محبت کرتا ہے. جب خدا کسی سے محبت کرے گا اس کو کیا ہوگا، اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، ظاہر اس کی دستگیری کرے گا، ظاہر اس کی پشت پناہی کرے گا. اور جس سے خدا محبت کرے، اور جس دین سے خدا محبت کرے، جس رسول سے خدا محبت کرے، حتماً کامیابی جو ہے اس کے ساتھ ہے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. دیکھیں اس پورے نظام کے اندر، اس نظام کو جس طرح سے بنایا گیا ہے، ایک خاص اس کا جو ہے ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو ایک ہدف کے تحت جو ایک طرف حرکت کرنی ہے. ہر وہ چیز جو اس سسٹم کے ساتھ اپنے آپ، جس کے اندر ہارمنی پائی جائے گی، جو اپنے آپ کو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ فٹ کر سکے گا، اس کی فریکوینسی میچ ہو سکے گی اس نظام کے ساتھ، وہ اس نظام کے اندر آگے تک جائے گا. جو جس کے اندر ہارمنی پیدا نہ ہو پائے، جو اس کے اگینسٹ چلنے کی کوشش کرے اس نظام کو جو خدا نے بنایا ہے، اس کی شکست یقینی ہے. جیسے فرض کرے کہ انسان جو ہے خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز کھا لے کہ جو اس کے جسم کے ساتھ سازگاری نہ رکھتی ہو، تو کیا ہوتا ہے، فوراً اس کو وامٹ ہو جاتی ہے. یہ وامٹ کیا ہے؟ اس کا جسم اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو چیز تم نے اندر لے کر آئے ہو، یہ میرے اس جسم کے ساتھ ہارمنی نہیں رکھتی، اس کی فریکوینسی اور ہماری میچ نہیں ہو رہی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی. یہ جو چیز ہے یہ میرے ہدف کے خلاف ہے، میری صحت کو خراب کر رہی ہے، وامٹ ہو جاتی ہے. صحت مند بدن ہے، وامٹ کر دے گا. صحیح ہے. انسان بھی ایسے ہی ہے، جتنے بھی نظام اسی طرح سے ہیں اس کائنات کے اندر. وہ جو کہا گیا کہ مثلا جو ہے مثالیں دی قرآن کے اندر کہ جو حق کا نظام، حق کو ہمیشہ کامیابی ہے، باطل ہمیشہ جو ہے وہ اس کو ناکامی ہے. باطل کی مثال فقط اس جھاگ کی مانند ہے کہ ذرا سا شور مچاتا ہے. آپ دیکھیں سمندر کے اندر جو موجیں ہوتی ہیں اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ پانی ہے. جھاگ کسی کام کا نہیں ہے، اصل حقیقت اس پانی کی ہے. حق کی مثال کو کہا کہ پانی کی مثال ہے. باطل یہ ایسے جھاگ ہے، ذرا شور مچاتا ہے، ہم کو نظر آتا ہے، ہماری آنکھوں میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ باطل یہ چیز ہے، لیکن اس کی کتنا کمزور ہے. وہ جو ببلز ہیں کتنے کمزور ہوتے ہیں، اب ذرا سا اس کو ٹچ کریں گے وہ فوراً جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. ببلز ہیں نہیں. یہی مثال دی قرآن نے، دقیقاً یہ مثال دی، کہا کہ باطل کی مثال ان ببلز کی مانند ہے جو کہ پانی کے اوپر آ جاتے ہیں، لیکن تمہیں نظر یہ آتا ہے، تم ان کے اندر جو اس سے مروب ہو جاتے ہو، لیکن اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں. پیچھے جو نظام ہے، جو حق کا نظام ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. تو کہا کہ اگر انسان جو اس نظام کے خلاف حرکت کرتا ہے اس کی شکست جو یقینی ہے. یہ نظام کیا اس کو ریپیل کر دے گا. جس طرح سے وہ غذا جو کہ پوائزنس ہے، وہ فوڈ پوائزننگ جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کو وامٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس کو کہے کہ نہیں، یہ میرے جسم میں نہیں ہونا چاہیے. اس نظام کے خلاف اگر حرکت کرو گے، جس چیز کے لیے خدا نے اس نظام کو بنایا ہے اس کے مطابق تمہاری حرکت نہیں ہوگی تو تمہارے نظام ریپیل کر دے گا. تمہاری شکست جو ہے یقینی ہے. تم ممکن ہے کچھ عرصے کے لیے سمجھو کہ ہاں ہم نے جو ہے کچھ جو ہے ہم کو کامیابی حاصل ہوگی، نہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے شکست تمہاری ہوگی، یعنی اس شخص کی ہوگی کہ جو اس کے مقابلے میں آتا ہے. اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں اس واقعہ عاشورہ کے اندر بہترین مثال ہے. کتنی اچھی مثال ہے، کتنی خوبصورت مثال ہے. لیکن انسان جو ہے توجہ کرے کہ اس وقت جو ہے 61 ہجری کے اندر کوئی سوچ سکتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے، اگر ہم اس وقت کہتے یزید سے کہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ جو ہے باطل کو شکست جو ہے یقینی ہے اور یہ فقط جو ہے جھاگ کی مانند ہے اور حق جو ہے اس پانی کی مانند ہے. یزید کہتا دیکھو آج میں نے شکست دے دی اور تمہارے اس قانون کو میں نے باطل قرار دے دیا. ایسے ہی تھا نا. کون سوچ سکتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کبھی کوئی نام بھی لے گا. شکست ظاہری اپنے عروج کے اوپر ہے، شکست ہے واقعا ظاہری لحاظ سے کہ آپ نے اس طرح سے شکست دی جائے، اتنی بے دردی کے ساتھ، اتنی شفاقیت کے ساتھ، اور وہ اپنے ذام کے اندر سوچ رہا ہے کہ میں نے کسی کو نعوذ باللہ جو ہے ذلیل کر دیا. لیکن کون ذلیل ہو رہا ہے؟ اس کو معلوم ہی نہیں کہ ذلیل تو وہ خود ہو رہا ہے. کتنا گر رہا ہے نظروں کے اندر اس وقت. یعنی جو نان مسلم بھی ہے، مسلمان تو کیا نان مسلم بھی جو ہے، اگر آپ جو جس نے تھوڑا بہت تاریخ کا مطالعہ کیا ہو، کس کے سامنے کہتے ہیں کہ ہاں حسین کی جو ہے وہ ایک عظمت کو سلام کرتا ہے. اگر آپ کسی مسلمان کو جس کے اندر تھوڑا بھی شعور ہو،
اس کو مثلا کوئی یزیدی کوئی کہے مثلا تو اپنے لیے برا سمجھے گا کوئی، یعنی کیا مطلب یزید، ایک گالی بن گئی نا یزید، ایک سمبل بن گیا ہے برائی کا، پستی کا، لیکن شکست ظاہری معنی میں اس وقت کس کو ہوئی تھی؟ اور تو یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے کس چیز پہ یقین کرے، اس چیز پہ یقین کرے کہ نظام خدا نے بنایا ہے، خدا خالق ہے، خدا اپنی تمام قدرت کے ساتھ جس نظام کا خالق ہو، کیا اس نظام کو شکست ہو سکتی ہے؟ انسان تصور کر سکتا ہے کتنا بے وقوف ہے وہ انسان جو یہ سمجھے کہ اس نظام کو شکست ہو جائے گی. نہیں، یہ تو خالق جس نے بنایا ہے سسٹم کو، کیسے اس نظام کو شکست ہو سکتی ہے؟ کیسے اپنے لیے شکست کو قبول کرے گا؟ وہ شکست نہیں ہو سکتی. کہا کہ جنود سماوات و ارض، پورے زمین و آسمان کا لشکر جس کے ہاتھ کے اندر ہو، اس کو شکست ہو سکتی ہے، مگر نہیں ہو سکتی. لیکن انسان کیوں؟ انسان فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے اس کائنات کی حقیقت کو، اپنی حقیقت کو، خدا کی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اور اس ظام کے اندر آ جاتا ہے. جب ذرا سا اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے اس کام کو انجام نہیں دیا تمہیں یہ ہو جائے گا، تم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ڈر جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ اکثر اسی طرح سے اکثر لوگ شکست کھا جاتے ہیں، اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں، کوئی تہدید کے اندر، کوئی لالچ کے اندر آ کے اس راستے کو، رائے حق کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن وہ جو قلیل تعداد ہے جو کہ بچ بھی جاتی ہے، اس راستے کو کنٹینیو کرتی ہے، تو پورا جو سسٹم ہے زمین و آسمان کو کس طرح سے اس کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، پورا نظام اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ اسی کو آگے لے کے بڑھتا ہے، اسی کو جو ہے آخر تک جو ہے. کیا کہا؟ فرمایا کہ ہم نے کیا ارادہ کر لیا؟ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ تو ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان پر کہ جن کو زمین کے اندر کمزور کیا گیا. بظاہر ممکن ہے ان کی جو ہے وہ حالت بہت زیادہ طاقت نہیں تھی ان کے پاس جو ہے وہ مادی لحاظ سے. وَنَجْعَلْهُمْ، لیکن ہم نے کیا ارادہ کیا؟ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کر لیا ہے، یہ بات سنت الہی ہے کہ انہی کے اوپر کیا ہے خدا احسان کرے گا. ایک وقت وہ آئے گا وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہی کو امام بنائیں گے، انہی کو لیڈر بنائیں گے، انہی کو حکومت ملے گی، کامیابی انہی کے لیے ہوگی. وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، یہی جو ہے زمین کے وارث قرار پائیں گے. تم یہ نہ سمجھو کہ ابھی کچھ دن ہے جو سخت ہیں اور جو ہے بظاہر کسی کو جو ہے وہ مادی لحاظ سے شکست ہو رہی ہے تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. نہیں، ایسے نہیں چلے گا. ہم ہیں بالآخر، ہمیں کہاں تک لے جانا ہے ہمیں معلوم ہے. اب ہم انسان کتنا زیادہ، اگر کوئی شخص عاقل بننا چاہے تو کیا کرے گا؟ فوراً اس کے اندر آ جائے گا. دیکھیں الیکشنز کے زمانے کے اندر کیا ہوتا ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر اصطلاح ہے لوٹے کی، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ ہاں کون سی پارٹی جیت رہی ہے، اب اس طرف چلے جاؤ. اچھا پھر دوبارہ وہ ہے ہی اس کا، وہ ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے. کیوں؟ سوچ رہا تھا کہ جہاں پہ شکست ہے وہاں پہ نہیں رہنا چاہیے، عقل ہے اس کی، فیصلہ بھی صحیح کر رہا ہے ظاہری لحاظ سے. جہاں پہ کامیابی ہے وہاں پہ جاؤ. تو ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس طرف نہیں سوچتے کہ کامیابی کس طرف ہے؟ دیکھو خدا کہہ رہا ہے کہ میں جس چیز کو کہہ رہا ہوں، جس پارٹی کے اندر میں ہوں وہ کامیاب ہوگی یا حزب شیطان کامیاب ہوگی؟ وہ شیطان کے پاس ہے کیا کامیاب ہونے کے لیے؟ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن انسان کتنا بیوقوف ہے، کتنا بیوقوف ہے. اس پارٹی میں جا رہا ہے کہ جس کی شکست یقینی ہے، حتمی ہے، لکھ دی گئی ہے، جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس پارٹی کو چھوڑ دیتا ہے کہ جس کا خدا جس پارٹی کے اندر ہے، جس کی جو پارٹی خدا کی ہے، جس کے اندر کامیابی یقینی ہے، جس کے اندر خدا کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد کروں گا، نصرت کروں گا، سب کچھ تمہارے آگے. ہاں تھوڑا سا تم کو امتحان دینا پڑے گا، یہ ضرور ہے، امتحان ضرور ہے، لیکن انسان اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. امتحان بھی کیا ہے؟ امتحان بھی جو ہے وہ تھوڑا جسے ہم کہیں کہ بہت زیادہ آسان نہیں ہے کہ انسان کہیں کہ ہاں، لیکن میں اس کو بیان کروں گا تو شاید تھوڑی دیر ہو جائے گی، دوبارہ سے جو ہے وہ حوث ہوتی ہے کہ نہیں مطالب کو بیان کر دیا جائے، لیکن مطالب کو شاید یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے. تو عزیزان محترم، یہ مکتبہ عاشورہ جو ہے یہ ہمیں اس بات کی طرف اگر لے آئے تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. یہ فرش ازا سے واقعاً ہم نے اگر یہ اس چیز کو لے آئے، یہ انقلاب فکری اور انقلاب معنوی جو ہے، ایک باطنی انقلاب جو ہے، ہمارے عمل کا انقلاب جو ہے اگر برپا ہو جائے ہمارے اندر، اور ہم اپنے آپ کو اس طرح سے اس انقلاب عاشورہ کے نتیجے میں یہ انقلاب ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو ہم نے کامیابی حاصل کی. اور یہ اس انقلاب کے بعد کے پھر مراحل ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس انقلاب آخر، انقلاب امام زمانہ سے جو ہے وہ متصل کر سکیں گے. درود بجے محمد و آل محمد. یہ انقلاب معرفتی، انقلاب فکری ضروری ہے، اور یہ ہم کو نظر آتا ہے. ہم کو اسی کربلا کے اندر کتنے ایسے مواقع نظر آتے ہیں، اسی انقلاب عاشورہ کے اندر کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر
یہ پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے. اس انقلاب لانے کے لیے بہترین اپنے اندر یہ راتیں جو بہترین وقت ہے کہ انسان سوچے، ان شخصیات پہ غور کرے، ان کے بچوں پہ، ان کے جوانوں پہ، ان کے بوڑھوں پہ، ان کی خواتین پہ، اور ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اور اس انقلاب کو اپنے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کرے، چینج لانے کی کوشش کرے. الم یان للذین، ابھی کیا وقت نہیں آیا؟ اب بھی تم چینج نہیں ہونا چاہتے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ سب سوچنے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے بعد اب بھی کیا انسان تبدیل نہیں ہوگا؟ جب وہ بچہ اس مکتب حسین کا، جب وہ جوان جو ابھی کہا گیا کہ جو بلوغ تک بھی نہیں پہنچا تھا، جو بالغ بھی نہیں ہوا تھا، انسان اس کی عظمت کو دیکھتا ہے اور پھر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کتنا انسان شرم کس سے اس کا انسان کا سر جو ہے جھک جاتا ہے کہ وہ بچہ کس منزلت پہ فائز ہے، اور میں نے اپنی زندگی جو ہے گزار دی روز و شب. قرآن کی تلاوت ہے، کبھی آیات ہیں، کبھی احادیث ہیں، کبھی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کبھی سب کچھ ہے. اپنے ائمہ کی اس فرش اعضاء پہ میں کتنے سال سے بیٹھ رہا ہوں، سال سے واقعات کو سن رہا ہوں، لیکن میرے اندر وہ کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ لیکن بچہ کتنا عظیم ہے. جب امام علیہ السلام نے پوچھا، اے قاسم تم نے موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا کہ میں شہد سے زیادہ شیرین ہے میری موت. کیا معرفت ہے اس مقام اس بچے کی کہ شب عاشور جب امام علیہ السلام نے ان چراغوں کو گل کر کے اپنے اصحاب کا امتحان لیا اور اصحاب نے اس بہترین طریقے سے اظہار وفا کیا، تو امام علیہ السلام نے سب کو بشارت دی، سب کو ان کے مقامات بتائے کہ تمہارا یہ مقام ہوگا، تمہارا یہ مقام ہوگا، تمہارا یہ مقام ہوگا. ایک بچہ بھی اس خیمے کے اندر ہے، وہ تمام چیزوں کو سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے. پریشان ہو جاتا ہے، امام علیہ السلام کے پاس جاتا ہے کہ اے چچا مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا میں بھی کل آپ پر شہید ہونے والوں میں سے ہوں گا؟ امام علیہ السلام ایک محبت بھری نگاہ کرتے ہیں اپنے اس بھتیجے پر. امام حسن علیہ السلام کی یادگار، آج یہ بچہ بڑا ہو چکا ہے اور امام حسین علیہ السلام ہی کا پروردہ ہے. یہ بہت چھوٹا تھا کہ جب سے امام حسین علیہ السلام نے اس کی تربیت کی ہے. کہتے ہیں قاسم پہلے یہ بتاؤ کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے، شہد سے زیادہ شیرین ہے. کہا کہ اے قاسم تم تو کیا، وہ 6 مہینے کے بچے کا نام بھی اس فہرست کے اندر شامل ہے. جب قاسم یہ سنتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ بھی، تو ذہن میں آتا ہے کہ کیا لشکر اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ یہ غیرت قاسم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ شہید ہو جائے؟ روز عاشور آتا ہے، ایک ایک کر کے اصحاب اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں. قاسم دیکھ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قربان کریں. امام علیہ السلام اجازت نہیں دیتے، جب تک کہ ایک صحابی جب تک زندہ تھا، صحابیوں نے اجازت نہیں دی کہ ان کی زندگی میں اہل بیت میں سے کوئی جائے اور اپنی جان کو قربان کرے. جب تمام اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، اب سب سے پہلی قربانی جو امام علیہ السلام اپنے کڑی الجوان کی دیتے ہیں. یہ بھی چلے جاتے ہیں، اون محمد بھی چلے جاتے ہیں. قاسم دیکھتے رہتے ہیں، برداشت نہیں ہو پاتا. امام علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان مجھے بھی جانے کی اجازت دیں. امام علیہ السلام کو شاید وہ وقت یاد آ گیا ہوگا کہ جب آپ کا بھائی اس لحظہ شہادت کے اندر، امام علیہ السلام جب گریہ کر رہے تھے اپنے بھائی کی حالت کو دیکھ کر، تو امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا اے حسین تم پہ جو وقت آنے والا ہے اس جیسا کوئی وقت نہیں ہے حسین. امام حسن علیہ السلام کی یہ یادگار، جب یہ بچہ اجازت مانگتا چلا جاتا ہے، امام علیہ السلام قاسم کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں. اور مقتل میں لکھا ہے کہ اتنا گریہ کرتے ہیں یہ چچا اور بھتیجے، اتنا گریہ کرتے ہیں کہ گش کر جاتے ہیں.
ہوش میں آتے ہیں، قاسم کہتے ہیں اے چچا مجھے جانے کی اجازت دیں۔ اب نہیں سمجھ میں آتا کس طرح سے اجازت کو طلب کریں۔ ایک مرتبہ آپ کے پیروں پہ پڑ جاتے ہیں، آپ کے پیروں کا بوسہ لینا شروع کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام اجازت دیتے ہیں۔ یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی لباس جنگی اس کے اوپر فٹ نہیں آتا۔ امامہ منگوایا جاتا ہے کہ ایک امامہ جو ہے قاسم کے سر پر باندھا جاتا ہے۔ اتنا پیارا یہ بچہ ہے۔ جب خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، لشکر عاشقیہ میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے کہ جو برآمد ہو رہا ہے۔ قاسم گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، جنگ پہ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ لشکر عاشقیہ میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ جب یہ قاسم میرے نزدیک سے گزرے گا، میں ایک ایسا وار اس کے سر پر کروں گا کہ اس کے چچا کے دل میں اس کا داغ بیٹھ جائے۔ اس کا کہتا ہے کہ اے تجھ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگ جو اس کا محاصرہ کیے ہوئے وہی اس کے لیے کافی ہیں۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے نہیں، مجھے اس کے چچا کے دل پر ایک داغ بٹھانا ہے۔ اور وہ وقت آتا ہے، اس شخص کو موقع ملتا ہے، قاسم کے سر پر تلوار کا ایک ایسا وار کرتا ہے، قاسم سنبھل نہیں پاتے، زمین کربلا پر آتے ہیں، صدا دیتے ہیں اے چچا، اے چچا۔ امام علیہ السلام کو جیسے پہلے سے آمادہ ہو کے بیٹھے ہیں، کہا کہ جس طرح سے ایک شکاری پرندہ اپنے شکار کی جانب حملہ آور ہوتا ہے، اتنی تیزی سے امام علیہ السلام لشکر کی طرف جاتے ہیں۔ لشکر کے اندر ہلچل مچتی ہے، ادھر کا لشکر ادھر، ادھر کا لشکر ادھر ہوتا ہے۔ ایک دھول اٹھتی ہے، جب یہ دھول بیٹھ جاتی ہے تو لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے قاسم کے سرانے بیٹھے ہیں، اور قاسم زمین کربلا پر اپنی پیروں کو رگڑ رہے ہیں، ایک شدید درد کے عالم کے اندر ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں قاسم تیرا چچا کتنا، تو نے اب تو اس کو بلایا لیکن تیری مدد نہ کر سکا۔ اور اس قاسم کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، لیکن وہ جنازہ ہے کہ جو کربلا کی زمین پر اس کے پیر گھسیٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نہیں معلوم کس طرح سے قاسم کے لاشے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے علی اکبر کے لاشے سے متصل کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس خالص عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا ہمیں امام علیہ السلام کے ان باوفا اصحاب اور بنی ہاشم کے بنی ہاشم کے طرح اپنی زندگیوں کے اندر معرفت کے ساتھ امام علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہمیں اپنے وظائف کو بہترین طرح سے سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اس کون پاک کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے بہترین اصحاب انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔